بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ دور میں ہر آدمی اٹھتا ہے، اپنی نئی تحقیق پیش کر کے آئے دن کوئی نہ کوئی نئی بات امت کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت جو لوگ آئیں گے، فرمایا فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ لوگ پہلے بزرگ اور اولیاء اور محدثین جو پہلے ہوں گے، سلف و صالحین، ان پر لوگ طعن و تشنیع کریں گے اور اپنی آراء کو ان کی آراء پر فوقیت دیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ضعیف حدیث اس کا مطلقاً حکم کیا ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ اور میں عرض کر دوں، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام محدثین کرام 1300 سال کے محدثین کا اس بات پر اجماع رہا ہے کہ ضعیف حدیث فضائل میں اور ترغیب و ترہیب میں قبول ہوتی ہے، اور عنقریب انشاءاللہ اس کا سارا لٹریچر لکھ لیا ہے ہم نے، وہ انشاءاللہ عنقریب میں وہ سارے حوالے جات 1300 سال کے وہ تمام حوالہ جات عرض کرتا ہوں۔ آج صرف ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ ضعیف حدیث کا حکم امام بخاری کی عدالت میں کیا ہے۔ یہ جو حضرات کرتے ہیں نا جی بخاری سے ہم تو بس بخاری کو مانیں گے، تو یہ بات بھی آج ہم امام بخاری کی خدمت میں آ کر پوچھتے ہیں، حضور آپ بتائیں کہ ضعیف حدیث کا حکم کیا ہے۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ کے متعلق چند لوگوں کے شبہات پائے جاتے ہیں۔ بعض تو حدیث کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں، بعض چند مانتے ہیں، اپنی مرضی کی چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض حضرات وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم بس صحیح حدیث مانیں گے۔ یہ نئی ایک فکر پیدا ہو گئی امت میں، وہ کہتے ہیں جی ضعیف حدیث تو ماننی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی امام مسلم نے کہا، صحیح مسلم کے مقدمہ کی ایک عبارت کا غلط مفہوم نکال کے وہ کہتے ہیں امام مسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ ضعیف حدیث بیان کرے وہ عالم نہیں، اسے جاہل کہنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں اس نظریے کے مطابق پاکستان کے بڑے بڑے مفتی اعظم جاہل ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا جی جو ضعیف حدیث بیان کرتا ہے وہ جاہل ہے، وہ عالم ہے ہی نہیں، حالانکہ امام مسلم نے یہ بات نہیں کی۔ ان کا مقصد اور تھا بات کا، انہوں نے فرمایا کہ اصول میں حلال و حرام کے اندر اور اصول دین کے اندر ضعیف حدیث کو نہیں لیا جائے گا، اور باقی محدثین کا بھی یہی اتفاق رہا، لیکن انہوں نے اس بات کو غلط رنگ دے دیا۔ اب امام بخاری سے پوچھیں، سب سے پہلے یہ جو ساتھی کہتے ہیں نا ہم صرف صحیح حدیث مانیں گے، ضعیف کو تو ماننا ہی نہیں، کہتے نہیں تمہارے بابوں نے گاڑ لی، لکھا ہی نہیں ہے۔ اچھا ان سے ایک سوال کریں کہ بھئی آپ کو کس نے بتایا یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ پھر کہیں گے جی ہم نے سند پڑھی، ہم نے اس کے سند کے راوی پڑھے، اسماء الرجال پڑھے۔ تو میں نے کہا جی نبی علیہ السلام کی حدیث میں کسی اسماء الرجال کے بندے کا ذکر ہے صحابہ کرام کے علاوہ؟ حضور کی کسی زندگی میں صحابہ نے، یہ تو محدثین نے کام کیا نا، تو محدثین کرام تو آپ کے نزدیک بابے ہیں، تو آپ یہ ان کی تشریح کیوں مانتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ ضعیف ہے؟ وہ کہتے ہیں جی بس یہ تو حدیث کی حفاظت کے لیے ہمیں ماننی پڑتی، باقی ضعیف حدیث کو ہم نہیں مانتے۔ اچھا یہ میرے سامنے صحیح البخاری ہے، بخاری شریف، حضرت امام محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری شریف ہے، یہ بیروت کی مطبوع ہے، اس کا صفحہ نمبر 506 ہے، اور حدیث نمبر 2750 سے بالکل 2 سطریں اوپر اس کے اندر کتاب الوصایا کے اندر باب نمبر 9 ہے، اس کی پہلی سطر کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيُذْكَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، کہتے ہیں ذکر کیا گیا ہے، ایک بات مذکور ہے کتابوں میں، کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کا فیصلہ حضور نے وصیت سے پہلے کر دیا۔ اب یہ امام بخاری نے ایک حدیث نبی پاک کی طرف منسوب کر دی اور اس کی سند نہیں لکھی۔ یہ جو کہتے ہیں نا انا مدینۃ العلم و ابو بکر نسا، کہتے ہیں جی سند دکھاؤ۔ میں ان سے کہتا ہوں پہلے امام بخاری کی اس بات کی سند دکھاؤ۔ پوری صحیح بخاری میں اس حدیث کی اگر سند مل جائے تو آپ ہمارے علم میں ضرور، قیامت تک بھی مل جائے تو اضافہ کیجئے گا۔ پوری بخاری میں اس بات کی سند نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں سند کو مانیں گے۔ اب میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اس حدیث کی سند ہی نہیں ہے، آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اچھا اب اس کی سند کو امام ابن حجر اسقلانی نے فرمایا کہ وہ مسند احمد میں اس کی سند موجود ہے، جس کے اندر ایک راوی ابو حارث الاعور راوی ہے جو کہ ضعیف راوی ہے، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں لکھ رہے ہیں۔ اب ان سے پوچھیں جو آپ نے نیا مفہوم گھڑ لیا کہ جو ضعیف حدیث کہہ دے بتا دے وہ توبہ، تو کہتے جی وہ جاہل، عالم کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ اب ان سے پوچھیں امام بخاری کون ہے؟ آپ امام بخاری کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الادب المفرد ہے، اور علمی کتابی دوست وہ اپنی ایک تقریر میں کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا جی اس میں 20% حدیثیں ضعیف ہیں، اور علامہ البانی نے تو حد کر دی، انہوں نے اس کی 1300 روایتوں میں سے 500 روایتیں ہی اڑا دی۔
800 حدیثوں کی انہوں نے یہ کتاب بالکل شلنگ کر کے بنا دی. انہوں نے کہا جی 500 روایتیں جعلی روایتیں تھیں. امام بخاری نے بھی جعلی روایتیں لکھ دی, ضعیف جھوٹی روایتیں لکھ دی, انہوں نے نکال دی اس کے اندر سے. ادب المفرد کو پاک کر دیا جی, صحیح کر دیا. پہلے صحیح نہیں تھی, پہلے امام بخاری کی یہ کتاب ناقص تھی اور آج والے علماء نے, آج کے امت کے علمی کتابی ساتھیوں نے اسے صحیح کر دیا جی. پہلے امام بخاری نے صحیح نہیں لکھی تھی. امام بخاری نے اس کے اندر, اب علمی کتابی صاحبوں سے میرا سوال ہے, جو 500 روایتیں اور بعض کے جتنی بھی مانیں جو ضعیف لکھی, ان ضعیف حدیثوں کا کیا حکم؟ امام بخاری کی کتاب بر الوالدین ہے, اس کے اندر ضعیف روایتیں لکھی. اور اس کے علاوہ امام بخاری کی کتاب تاریخ الصغیر ہے, تاریخ الکبیر ہے, مسند الکبیر ہے, جامع الکبیر ہے, تفسیر یعنی آپ کی تقریباً 20 کتب جو نمایاں ہیں, ان کے اندر آپ نے ضعیف روایتیں لکھی. اور خود صحیح بخاری کے اندر یہ ضعیف روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. اب سوال ہے اس حدیث کا کیا حکم بنے گا؟ یہ جو کہتے ہیں جی بس جو بات بخاری نے کی ہم اس کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم شریف کی شرح کے اندر انہوں نے اس بات کی وضاحت کی. انہوں نے فرمایا کہ امام مسلم اور امام بخاری نے جو ضعیف روایات اور اقوال نبی علیہ السلام سے منسوب صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں لکھے, ان کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ متابع اور شواہدات کے اندر ان کو لے کر آئیں. اصولی مسئلے, حلال و حرام کے مسئلے ثابت نہیں کیے, اس کے اندر آپ نے خلق و افعال العباد کے مسئلے اور ترغیب و ترہیب کے مسئلے اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام مسلم نے واضح کی. ترمذی میں ضعیف حدیثیں ہیں, سنن ابن ماجہ میں ضعیف حدیثیں ہیں, ابو داؤد میں, سنن نسائی میں, سب میں ضعیف حدیثیں ہیں. اب ان امت کے اماموں نے جو ضعیف روایتیں لکھیں, اب ان کا کیا حکم ہے؟ اچھا, جو حضرات کہتے ہیں نا جی ہم بخاری مسلم کو بات نہیں جی بس بخاری, وہ امام بخاری کو بھی نہیں مانتے. جب ان سے کہا جائے کہ بھائی امام بخاری جب فوت ہوئے تو ان کی قبر سے خوشبو آتی تھی, قبر کی مٹی میں رب نے خوشبو پیدا کر دی, لوگ آتے تھے برکت کے لیے مٹیاں اٹھا کے لے جاتے تھے, کہتے توبہ توبہ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی, بھلا قبر سے بھی خوشبو آتی ہے امام بخاری کی قبر میں, پھر کیا ہوا صحیح بخاری لکھ دی, یہ اس سے قبر میں کوئی خوشبو پیدا ہو جاتی؟ کہتے ہیں نہیں قبر میں کوئی خوشبو پیدا نہیں ہوئی امام بخاری کی. اب امام بخاری کی ان ضعیف روایتوں کے بارے میں یہ جتنے علمی کتابیں جو کہتے ہیں نہیں بس بخاری سے دکھا دو, اب ان سے پوچھیں کہ امام بخاری صحیح بخاری میں ایک روایت بطور متابع اور بطور شاہد ضعیف لکھتے ہیں, اور اپنی کتاب الادب المفرد میں کئی 100 روایتیں ضعیف لکھتے ہیں. اب اگر ضعیف روایت قبول ہی نہیں ہوتی اور اس کو بیان کرنا جرم ہے, تو ہمارا صرف یہ سوال ہے, علمی سوال ہے کہ امام بخاری نے اپنی کتابوں میں یہ ضعیف روایتیں کیوں لکھی. اب ان صاحبوں سے پوچھیں کہ بھئی ہم اگر مصنف ابن ابی شیبہ, مصنف عبد الرزاق کی کوئی روایت پڑھیں, پھر تم کہتے ہو جی بخاری سے دکھاؤ. اب بخاری کی یہ بات آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اللہ تعالی ہمیں محدثین کرام کے طریقے پر چلنے اور ان کے اصولوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا